نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے. 12ویں پارے کو سورہ ہود سے ہم دیکھتے ہیں. سورہ ہود جب شروع ہوتی ہے 11ویں پارے کے آخری صفحے پہ، اور اس میں استغفار کا ذکر ہے، اور پھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کہ اللہ فرماتے زمین میں جتنے بھی چرنے والے، چلنے پھرنے والے جانور یا انسان ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ ان کے ٹھہرنے کی اور الوداع ہونے کی جگہ کو جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے. اور پھر یہ کہ کفار کا ذکر ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ عذاب ہمیں آتا کیوں نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھا رہتا ہے، لیکن جب اس سے وہ واپس لے لیں تو انہ لیئوس کفور، کہ بہت ہی نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اگر مشقتوں کے بعد پھر رحمتوں اور نعمتوں کا مزہ چکھا دیں، یعنی دوبارہ ان کو یہ چیزیں مل جائیں. کہتا ہے ذہب السیئات عنی، کہ یہ برائیاں تو مجھ سے دور ہو گئیں. انہ لفرح فخور، بہت شیخی بگھارنے والا اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہوتا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں جو صبر کرتے ہیں، نعمتیں دیکھ کر، نعمتیں حاصل کر کے، دنیا کے 4 پیسے دیکھ کر جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے یہ گھڑ لیا اپنی طرف سے، تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ اور سب کو بلاؤ جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں. اور اللہ کا یہ قانون کہ جو دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے، اس کو دنیا میں ہم سب کچھ دے دیتے ہیں اور اس کی زینت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو سوائے جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہے، اور یہ کہ فرعون چونکہ روکتا تھا حق سے، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. پھر ایک مثال کا ذکر ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ کفار اور مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھیں ایک اندھا ہو اور بہرا ہو، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو. هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ توبہ توبہ، کبھی بھی نہیں. افلا تذکرون، پھر سمجھتے کیوں نہیں. اللہ تعالی. اور پھر نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے. اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تقریباً 950 سال، اور بڑا سمجھایا اور کہا کہ لوگوں میں تمہیں عذاب نہیں دے سکتا، میں کیسے عذاب لے آؤں. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں. ولا اعلم الغیب، اور یہ میں کہتا ہوں کہ میں علم غیب نہیں جانتا. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن کو تم اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتے ہو، میرے جو صحابہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو خیر ملے گی کہ نہیں، ان کو تو خیر ہی ملے گی. اعلم اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو ہے وہ رب جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے اپنے ساتھیوں کو برا کہا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی نبی کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے صحابہ کو برا کہا تو میرا نام اولو العزم پیغمبروں سے کٹ کے ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو ہم اگر کسی نبی کے صحابہ کو برا کہیں تو ہمارا نام کدھر جائے گا، اللہ معاف کرے. اور پھر انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، بس جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، 80-82 بندے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کو فالو کریں اور ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں. انہوں نے پھٹے کاٹے، درخت کاٹے، بڑا سال لگا، پھر کشتی بنائی. ظالموں نے کہا کہ کشتی بنا رہا، دریا تو ادھر ہے نہیں، دیکھو اس کا دماغ پھر گیا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتے تھے. کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تھے، سخروا منہ، تو بزرگ و برتر پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے. قال، تو وہ آگے سے نبی بزرگ کیا فرماتے تھے، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا اڑائیں گے. فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے کہ عذاب کس پہ آنے والا ہے. پھر ایک تندور میں سے پانی ایسے ابلا، اور وہ نشانی تھی کہ اب بس کشتی تیرنے والی ہے پانی کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دروازے پانیوں کے کھول دیے. وقال اركبوا فيها، اور نوح علیہ السلام نے کہا سے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ،
اللہ کے نام پہ، مجریہا اس میں امالہ ہے، مجریہا اس کا چلنا، و مرساہا اور اس کا رکنا، ان ربی لغفور الرحیم میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایک پہاڑ کی طرح موج میں وہ چل رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا سفینہ نوح، سفینہ نجات میں سوار ہو جا۔ اس نے کیا کہا، ولا تکن من الکافرین، اور کافروں میں نہ ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل، تو مشرک تھا نا بیٹا، اس نے شرک والی بات کی، اس نے کہا میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا نوح علیہ السلام نے، میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، الا من رحم، مگر جس پہ رحم ہو۔ وحال بینہم الموج، ابھی باپ بیٹے کا یہ مکالمہ جاری ہے کہ درمیان میں ایک بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور نبی کے بیٹے کو غرق کر کے رکھ دیا۔ وہاں چیخ پڑے حضرت نوح علیہ السلام، اور زمین سے کہا گیا اپنا پانی جو ہے نا وہ پی جا، اور آسمان سے کہا کہ رک جا، پانی رک گیا اور فیصلے ہو گئے، اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالموں کو بہت ہی برا ہو۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو، فقال ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے، وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا نوح وہ تیرا فیملی ممبر نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، آپ کی فیملی نیک لوگ ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں مجھے سوال نہیں کرنا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں میں تمہیں جاہلوں میں شامل نہ کروں۔ اندازہ کریں اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہے ہیں، اللہ جس کو جو چاہیں کہیں۔ دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ جس کا مجھے علم نہیں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کبھی میں وہ آپ سے چیز مانگوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر مجھے آپ نے نہ بخشا نہ اور نہ رحم کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر بہرحال وہ کشتی جو ہے لینڈ کر کے ایک کنارے پہ لگ گئی، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے بھی کہا کہ کوئی چیز لے، اور آپ کا دماغ جو ہے پھر گیا ہے نا، نعوذ باللہ، تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تو آپ کے دماغ کو خراب کر دیا ہے، اور ان کا جاؤ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور جاؤ سارے مل کے میرے خلاف مقدمے کرنے، جو کرنے چالیں چلنی چل لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، کیونکہ میں نے اللہ پہ توکل کر رکھا ہے، ورب ربی ورب ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ سب چوپایوں اور جانوروں انسانوں کی پیشانی سے رب نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پہ ہے۔ پھر بہرحال ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا گیا، اور قوم عاد کا ذکر ہے جو ہود علیہ السلام کے بعد تھی، اور قوم عاد نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کیا، اور ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، انہوں نے اونٹنی کو جو ہے قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اور اس کے بعد ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کے گھر میں فرشتے آئے تو فوراً ایک بچڑا گائے کا بچہ ذبح کر کے 2-4 فرشتے آئے تھے ان کے سامنے رکھ دیا، اور کھائیں نہ۔ جب انہوں نے دیکھا کھاتے نہیں، ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کہا نہ ڈرو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ ان کی بیوی کھڑی تھی دروازے کے پیچھے، اس نے ایسے ہاتھ مارا، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ کی رحمت جب آئے تم روک نہیں سکتے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے رب کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام سے غم خوف دور ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان کے عزیز تھے حضرت لوط، ساتھ ہی بستی میں تھے صدوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، حلیم اواہ منیب، کہنے لگے کہ اس میں آپ اس کو ماریں گے جس میں لوط بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے اس میں کون ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی طرف چلے گئے، تو لوط علیہ السلام کی قوم گندے کام کرتی تھی، مرد مردوں سے برائیاں کرتے تھے، ایسا پہلے زمانے میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ جوان خوبصورت فرشتے لڑکوں کی شکل میں گئے تو قوم کے لوگ بدبخت بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہماری ان میں لالچ ہے۔ تو حضرت لوط نے کہا ظالموں، اگر شادیاں کرنی ہیں تو میری قوم کی بیٹیوں سے شادی کر لو، یا آپس میں برائیاں نہ کرو، اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلت میں نہ ڈالو، میرے مہمان ہیں۔ نبیوں کا وصف ہے مہمان نوازی، اور یہ حضرت ابراہیم کے عزیز بھی ہیں، ان کا بھی وصف ہے مہمان نوازی۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم پتہ ہے ہمارا تمہاری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں، ہمیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ گندے لوگ جب گندگی میں ڈوب جائیں تو پھر ان کو گندگی اچھی لگتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں آئے کاش کوئی چودھری، کوئی بڑا وڈیرا یا کوئی بڑا آدمی مضبوط رکن ہوتا، میں اس کی طرف آج چھپ جاتا، کہتا میری مدد کرو۔ یعنی لوط علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے کہ آج میرے پاس کوئی پاور ہوتی تو میں جواب دے سکتا۔ اللہ اکبر۔
تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتے کہنے لگے یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر فرشتوں نے ایسے پر مارا, ساری قوم کے لوگ اندھے ہو گئے اور کہا صبح تک انتظار کریں. صبح تک روتے رہے. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جاسوسیاں کرتی تھی نا, نبی نوح کی بیوی اور لوط دونوں نے نافرمانی کی, دونوں دوزخ میں پھینکی گئی. اور پھر یہ قرآن میں لکھا ہے, پھر اللہ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے سیدھا الٹ کر دیا, یعنی جس طرح الٹے کام ان کے تھے اللہ نے عذاب بھی ویسے دیا. بستی کو فرشتے نے کاٹا اپنے پر سے اور آسمانوں کے پاس لے جا کے پھر زمین پہ دے مارا, اور وہ ڈیڈ سی بن گیا, بحیرہ مردار, یعنی دلدل بن گئی ان کے جسموں کی پانی میں مکس ہو کے, اور وہ آج تک آباد نہیں ہو سکی. بحیرہ مردار جو ہے ڈیڈ سی آج تک وہی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک, کہ جو پتھر ہم نے ان لوگوں کے اوپر مارے وہ پتھر پہ ہر بندے کا اپنا نام لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو جا کے لگے. اللہ اتنا سخت عذاب دیا. اور اس کے بعد حضرت شعیب کا ذکر ہے کہ قوم شعیب اپنے آپ قوم شعیب کو ان کے نبی کہنے لگے یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط, ماپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور فساد نہ ڈالو, ڈاکے نہ مارا کرو. انہوں نے کہا تو کیا چیز ہے تیرا خاندان کیا چیز ہے, ہم تو تمہیں کچھ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا میرے خاندان کے پیچھے نہ جاؤ, میں تمہیں کہتا ہوں استغفار کرو. قوم نوح کو نہیں تم نے دیکھا, قوم ہود کو, قوم صالح کو, اور وما قوم لوط منکم ببعید, ابھی قوم لوط تو تمہارے سامنے تباہ ہوئی ہے, باز آ جاؤ. 400 سال پہلے گزرے حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا تمہارا قبیلہ نہ ہوتا ہم برباد کر دیتے مار مار کے آپ کو. انہوں نے کہا ارحت یعز علیکم, حضرت شعیب بڑے حلیم الطبع تھے. انہوں نے کہا کیا میرا قوم کا قبیلہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے, اللہ کی طرف تم لوگ کیوں نہیں آتے. بہرحال انہوں نے کہا پتہ چل جائے گا, پھر تم بھی اپنی جگہ پہ اور ہم بھی اپنی جگہ پہ, اللہ کا عذاب پھر آ جائے گا. پھر اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جب مارا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان کو سمجھانے والا نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ کا ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہے. وہ جو قوم موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں جس بندے کے گھر میں خدمت کرتے رہے, ان کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی, وہ شعیب ایک نیک آدمی تھے مدین کے. کیونکہ حضرت شعیب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم لوط تم سے بعید نہیں. تو لوط تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کتنا پرانا زمانہ ہے. تو 400 سال کا فاصلہ حضرت شعیب کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے, اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام یہ قصے ہیں بستیوں کے, ہم آپ کو سناتے ہیں, یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اسی طرح فرمایا پھر قیامت کے دن ہوگا, جہنم ہوگی, جو خوش بخت ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے, جو بد بخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ خوش بخت کون ہے, جو جنت میں جائے. بد قسمت کون ہے, وہ نہیں جس کا گھر نہیں بنا وہ بد قسمت ہے, جس کے پاس پلاٹ نہیں وہ بد قسمت ہے, جس کے پاس نوکری نہیں بد قسمت ہے, جس کی کوٹھی بن گئی وہ خوش قسمت ہے, جس کو اچھی بیوی مل گئی وہ خوش قسمت ہے. یعنی اچھی بیوی تو واقعی خوش قسمتی ہے, جس کو یعنی خوبصورت کوئی مل جائے تو وہ خوش قسمت ہے, جس کو اولادیں مل گئی نا خوش قسمت وہ ہے بالآخر جو جنت میں جائے گا, اور بد قسمت وہ ہے جو بالآخر دوزخ میں جائے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ سب کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. اور پہلے زمانوں میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب لوگوں نے زیادتیاں کی تو لوگ ان کو سمجھانے والے علماء ہوتے. اللہ اکبر. پھر سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے, وللہ غیب السماوات والارض, زمین و آسمان کا غیب اللہ کے پاس. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. نحن نقص علیک احسن القصص, جس کو سب سے بیوٹیفل قصہ قرار دیا گیا. اس صورت میں ایک بچے کا کردار ہے. اور جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا کہ میں نے 11 ستارے اور چاند سورج دیکھا, مجھے سجدہ کر رہے ہیں, کہا بیٹا اللہ بہت بڑا مقام دے گا جو ابراہیم اور یعقوب کو دیا تھا, اسحاق کو دیا تھا, اور تیرے باپ یعقوب کو دیا, تمہیں بھی ایک بڑا مقام ملے گا. یعنی نبوت. بیٹے کو شروع سے بتا دیا کہ ویژن تمہارا بڑا ہونا چاہیے, تم نے بڑے کام کرنے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا بزنس کر لیا تو یہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, تھوڑا سا وہ کر لیا تو نہیں, ایک بڑا بھی ویژن. اور کہا کہ اللہ تمہیں بہت بڑا مقام دے گا, اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا ورنہ شیطان تمہارے درمیان لڑائی ڈال دے گا. اور یوسف تو چاند سے زیادہ پیارے تھے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ بھائیوں نے کہا کہ اپنے حسد کرتے تھے, اب یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں, ہم یہ ابا ہمارا پیار بہت کرتا ہے یوسف سے, یہ تو نہیں ٹھیک کام, ہم یوسف کو مار دیتے ہیں. پھر کہیں گے ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمیں کچھ نہیں کیا. کسی دوسرا بھائی تھا بنیامین, جو کہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے تھا, یہ ماں کی طرف سے 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے, اور حضرت یوسف کی والدہ سے ایک بھائی تھا بنیامین, تو 12 بن جاتے ہیں نا, اس طرح 11 بن جاتے ہیں, 11 وہ اور 12 یوسف. تو 10 دوسری مدر سے تھے اور ایک ان کا اپنا ماما سے تھا, مدر سے تھا, اور باپ تو ایک ہی یعقوب علیہ السلام. تو یوسف بھی نبی, یعقوب بھی نبی, اسحاق اور ابراہیم, 4 نسلوں میں نبوت چل رہی ہے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, عزت دار کا بیٹا, عزت دار کا دادا بھی عزت دار, اس کا پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی عزت دار, ہزاروں نبیوں کے جد. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ان کی فیملی ہے بنی اسرائیل میں. کہتے ہیں کہ بچوں نے کہا کہ چلے نہیں مارتے نہیں ہیں اس کو, ہم ویسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو چلے خیر وہ لے گئے. کہتے ہیں ابا جی آپ ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے, بچہ ہمارا بھائی ساتھ جائے گا, ہم اس کا خیال رکھیں گے دیکھیں گے. باپ نے ایک ہنٹ دے دیا, مسئلہ یہ
کہہ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ادھر ادھر مصروف نہ ہو جاؤ کھیلنے میں اور جنگل میں بھیڑیا نہ کھا جائے، کہ خود ہنٹ نہیں دینا چاہیے نا۔ تو انہوں نے وہ بات پکڑ لی، جا کے لے گئے اور جا کے روتے ہوئے رات کو واپس آئے اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وہی بات جو باپ نے کہی تھی وہی انہوں نے پکڑ لی، ہنٹ نہیں دینا چاہیے اس طرح۔ تو یہ بہرحال حضرت یعقوب نے تو یہ کہا نا کہ جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو یہ قمیض پہ خون لے کے لگا کے لے بکری ذبح کر گیا کہ بھیڑیا سارا یوسف کھا گیا ہے، اور قمیض پہ کوئی خراش تک بھی نہیں آئی، بالکل صاف ہے۔ تمہارے نفسوں نے یہ مکر کیا، اور فصبر جمیل، اللہ ہی بہت صبر دینے والا ہے۔ نبیوں کو اتنی مصیبتیں آئیں کہ ان کے بیٹوں کو دیکھو مار دیا گیا، کہا تو یہ کہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے، اور ایک بندہ اس مسافر آئے، انہوں نے ڈول پھینکا، صاحب ڈول باہر نکالا، بڑا وزنی، دیکھا تو ایک پیارا چاند سا ٹکڑا بچہ ساتھ لٹکا ہوا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چوٹ نہیں لگنے دی، جبریل پہلے آ کے ہاتھ انہوں نے نیچے رکھ دیے تھے کہ اللہ کے نبی کو چوٹ نہ لگے، اور یہ کہ بچا لیا۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں میں، تو اللہ نے وحی کی کہ ڈرو نہیں، آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ ان کو بتاؤ گے انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے کہا یار کیا کرنا، ہم نے اس بچے کا بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اس کو ذرا اچھے مقام پہ رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا پھر ہم اس کو اپنے گھر میں رکھیں۔ تو محل میں کنویں سے نکال کے اللہ نے محل میں پرورش کرانا شروع کر دی۔ جب وہ بڑے ہوئے تھوڑے سے تو اس کی بیوی جو ملکہ ہے وہی ریفتہ ہو گئی۔ یوسف پیارے بہت تھے، سارے دروازے بند کر کے تیار ہو کے کہتی ہے ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، اور بدکاری کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا کہ اللہ نے ایک نشانی دکھائی کہ نبیوں کی اولاد ہو تم، اس طرح نہیں کرنا۔ وہ انہوں نے سپیڈ لگائی، دروازے کو تالے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بس اللہ ہی ہے مالک، سپیڈ لگائی، وہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ اور اس عورت نے بھی پیچھے سپیڈ لگائی۔ عورتوں کا فتنہ جب پڑ جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا، اللہ معاف کرے، اس طرح ہے نا، بچنا چاہیے عورتوں کے فتنے سے۔ اگر جہاں پہ بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اکیلی عورت کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں چیٹ کرتے ہیں لوگ اور اس طرح کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیچھے گئے، اس نے بھی پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچی، پھٹ گئی، آگے بادشاہ کھڑا ہے، کہتی ہے دیکھو یہ تمہارے فیملی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کو تو مارنا چاہیے یا جیل میں ڈالنا چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ ایک بچہ بول پڑا، یا اس فیملی میں سے ایک بندہ بول پڑا سیانا، اس نے کہا دیکھو بھائی یہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف غلط ہے، کیونکہ اس نے اٹیک کیا عورت پہ، عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گریبان پھاڑا ہے۔ اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ پھٹی ہے تو یہ بندہ بھاگ رہا تھا، اس نے کھینچی ہے، تو دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس کا بادشاہ نے اپنی کوئین کو جسٹ اتنا کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بہت چلاک ہیں، تم لوگ بڑے۔ یوسف چھوڑو یار اس معاملے کو، اندازہ کرو گھر پہ بات آئے تو چلو جی رفع دفع کرو۔ پھر اس کے بعد ظالموں نے کیا کیا، پھر انہوں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر اس کو قید کر دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ فتنہ نہ پھیلے، تو 8-10 سال قید رہے۔ تو محلے میں عورتوں نے سنا کہ عزیز مصر کی بیوی جو کہ کوئین ہے، وہ ایک اپنے ہی پالے ہوئے غلام لڑکے سے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس نے ملامت کی، تو اس نے کہا اچھا آجو تم بھی۔ سب کو تکیے لگا کے چھریاں پکڑا کے سنگترے پکڑا دیے، اور یوسف علیہ السلام کے کہا کمرے سے نکل کے باہر اس سامنے سے گزرو۔ جب انہوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے وہ سنگترا کاٹ دے کر ہاتھ ہی کاٹ لیا۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، اور کہتے ہیں ہاں سناؤ، مجھے ملامت کرتی تھی، دیکھا ہے یوسف کتنا پیارا ہے، اب جب تک یہ میری بات نہیں مانے گا میں اس کو جیل میں ڈالوں گی۔ یوسف نے کہا اللہ مجھے اس عورتوں کے فتنے سے جو مجھے برائی پہ ابھار رہی ہیں، مجھے جیل ہی اچھی ہے۔ تو وہ جیل میں چلے گئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ فتنے سے بچا تو پھر بھی بچا لینا تھا، لیکن وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یا اللہ اس سے تو جیل اچھی ہے، اس طرح کی بات نہیں نا منہ سے نکالنی چاہیے۔ جیل میں چلے گئے، 8-10 سال ہو گئے۔ اس کے بعد قصے کا رخ بدلتا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ 2 بندے شامل ہوتے ہیں، دونوں قیدی ہیں، دونوں بادشاہ نے غداری کے کیس میں اندر کیے تھے، دونوں کو خواب، دونوں کو کہتے ہیں اچھا یار بیٹھو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بندہ بڑا نیک ہے، خواب آیا ہمیں۔ کہتے ہیں یار میں ایسی قوم چھوڑ کے آؤں جو مشرک قوم تھی، اور میں بتاؤں تمہیں خواب کیا ہے، بتاؤ۔ کہتے خواب یہ ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں انگور اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میرے سر میں روٹیاں پڑی ہیں اور پرندے میرا سر نوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے سکھایا۔ اللہ کی طرف لگا دی نا، بت پرست قوم تھی۔ اللہ کے نبی اور نیک بندے ہر وقت دعوت دین کا موقع حاصل نہیں جانے دیتے، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری روٹی کھانا آنے سے پہلے خواب بتا دوں گا۔ دیکھو میں نے ایسی قوم چھوڑی ہے جو مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو مانا ہے۔
غلط آباء و اجداد کو نہیں مانا، ہمیں جائز نہیں کہ شرک کرتے، اللہ کا فضل ہے لوگوں پہ، لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے دونوں ساتھیوں، کیا زیادہ خدا اچھے ہوتے ہیں یا ایک؟ یعنی دیکھیں تبلیغ بھی شروع کر دی نا، آپ اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ میں یہی آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کو دین کے لیے لگائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے ہیں، اس نے کہا ان کو ضرورت ہے، تو ضرورت مند کو استعمال کرتے ہوئے ان کو دین کی تبلیغ کی ہے، جائز کام ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اپنے بادشاہ کو وہ پلائے گا جوس، اور دوسرے کو پرندے نوچ ڈالیں گے، لیکن نام نہیں لیا کہ کوئی ڈر کے ویسے ہی نہ مر جائے گا، تو دونوں میں سے ایک کو پرندے جو ہے نا نوچ لیں گے، وہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال اور لوگوں نے کہا، وہ بندے چلے گئے، انہوں نے کہا بادشاہ کو خواب آیا کہ بادشاہ نے 7 گائے دیکھی، موٹی 7 پتلی، 7 سٹے گندم کے موٹے موٹے، 7 خشک بالیاں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب و غریب خواب ہے، تو اپنے سرداروں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسے فضول خواب ہے۔ اس نے کہا چھوڑو یار۔ ایک بندہ جو پہلے نجات پا گیا تھا، اس نے کہا اوہ یوسف ایک صدیق سچا آدمی جیل میں قید ہے، اس کو خوابوں کی تعبیر کا صحیح علم ہے۔ بھاگ کے گیا، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ وہ دیکھیں بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے بالیاں ہیں خشک، اور 7 ہیں سرسبز و شاداب۔ تو بتائیے، تو یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا میری بات کرنا، جا کے بے گناہ اندھا بندہ اندر بیٹھا، تم نے تو میری بات ہی نہیں کیا، اب آگے وہ خواب کی تعبیر۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا تانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا 7 سال آئیں گے بڑے اچھی خوشحالی کے، اور 7 سال آئیں گے پھر تم قحط آ جائے گا، تم گندم سنبھال کے رکھنا، کھانا نہیں، گندم کے دانے سٹوں میں رہنے دینا، توڑ توڑ کے اسی میں سے نکالنا۔ پھر 15واں سال جو آئے گا نا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی، پرندے آئیں گے، جانوروں کے دودھ بھر جائیں گے، اور جوس نکالو گے تم لوگ۔ تو بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا باہر نکالو یار، بندہ کون ہے؟ پرواہ ہی نہیں تھی، جیل میں ڈال کے پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی پیروی نہیں کی کیس کی۔ نکالا، انہوں نے کہا میں نہیں باہر آتا، پہلے ان عورتوں نے جو مجھ پہ الزام لگایا تھا وہ کلیئر کرو۔ ساری عورتیں آئیں، عزیز مصر کی بیوی کوئین بھی آئی، کہتے ہیں ہاں جی، کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے اس پہ کوئی برائی نہیں دیکھی، میں نے اس کو پھسلایا ضرور ہے، مگر اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اور میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ سچا ہے۔ اور کہنے لگی کہ میں بادشاہ آپ کی عزت میں بھی نہ خیانت نہیں کی، ظاہر ہے اس نے یوسف سے برائی نہیں کی تو بادشاہ کی عزت بھی نہیں کی۔ تو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو ابھی یہ قصہ جاری ہے، 13ویں پارے میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔